خاندان اور شادی کی اس خاص سیریز کے آخری سبق میں میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اس سیریز سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اور پڑھا، اور یقیناً آپ سب نے برکت بھی پائی ہے۔ آج کا سبق جو اس سیریز کا آخری سبق ہے، نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے استاد چند سوالات کے جوابات دیں گے، اور یہ گانگت جو خداوند یسوع مسیح نے مسیحی خاندان کے لیے چاہی ہے، اس سے متعلق رکاوٹوں کو دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ دعوت دیتے ہیں بھائی آصف کو اور مل کر سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ مسیح یسوع کے مبارک و جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف نسیم، اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا پروگرام جو کہ ازدواجی خاندانی زندگی کے متعلق جاری ہے، اور اس کا مطالعہ ہم سلسلہ وار کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ سوال جواب سے متعلق ہوگا۔ اسی کے متعلق چند ایک سوال ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، اسی کے متعلق میں ان کو ایڈریس کروں گا، ان کا جواب دوں گا، تاکہ مزید ہم ان سوالوں کی روشنی میں اس سچائی کو ہم بہتر طور سے سمجھ سکیں۔ اب تک ہم سیکھ چکے ہیں ازدواجی زندگی کی اہمیت، اس کے اندر جو خاص پہلو ہیں جس میں مطابقت کا ہونا، سمجھداری کا ہونا، اور محبت کا ہونا، اور رابطہ کاری کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ تو خاندانی یا ازدواجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آخری جو ہم نے سبق سیکھا تھا وہ جنسی تعلق کے حوالے سے سیکھا تھا کہ ازدواجی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے، اور کس طرح سے یہ رابطہ کاری مطابقت میں اثر انداز ہوتا ہے، اور کتنا اس کے وسیلے سے ہمارا ریلیشن جو ہے، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے وہ گہرا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے پاس جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک فریق انتقال کر جاتا ہے، شوہر مر جاتا ہے، یا بیوی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا جو شوہر ہے اگر اس کی بیوی مر گئی ہے تو وہ تنہا زندگی بسر کرے، یا بیوی کا شوہر مر گیا ہے تو بیوی بیوہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرے؟ کیا وہ دوبارہ دوسری شادی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ایک بھائی جس نے کچھ ہی عرصہ پہلے موسم بہار میں اپنی بیوی کھوئی، ان کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو اس کا کیا معیار یا کیا تقاضا ہے؟ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اسے ہم نے بنیاد بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عمر ہے، کس عمر میں کسی بھی شخص کی بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھی اس حوالے سے میٹر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد متعلقہ شخص کے سماجی حالات کیسے ہیں، معاشرتی اس کی حالت کیسی ہے، اس کی خاندانی سچویشن کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جو خدا کا کلام ہمارے اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں آپ کے لیے یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں اسے زبانی بھی یہاں کہہ سکتا ہوں، لیکن خدا کے کلام میں کیا مرقوم ہے، پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو یہاں پر ہمیں کیا تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 7ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے۔ جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے، مگر صرف خداوند میں۔ تو خدا کا کلام یہاں واضح الفاظ میں ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ عہد، یہ عقد دو لوگوں کے درمیان ہے، یہ کمٹمنٹ جو ہے دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جب ایک فریق مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو پھر وہ اس عہد سے چھوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا خدا کا کلام ہمیں اس حوالے سے اجازت دیتا ہے کہ متعلقہ شخص دوسری شادی کر سکتا ہے، اس سے آزادی حاصل ہے، اس سے اجازت حاصل ہے۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ
اس کی پابند ہے۔ اس کا اطلاق عورت اور مرد دونوں پر ہے۔ اسی طرح جب تک بیوی جیتی ہے تو شوہر بیوی کا پابند ہے۔ اگر بیوی مر جاتی ہے تو شوہر آزاد ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی آزاد ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن آگے ایک ہدایت ہے، مگر صرف خداوند میں، خداوند کے خوف میں، خداوند کے ڈر میں، خدا کی مرضی سے ہم اس کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلاً جو معاشرہ مشرقی ہے وہاں پر اگر کسی مرد کی بیوی 25 سال بعد یا 30 سال بعد ازدواجی زندگی بسر کر کے مر جاتی ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا ایک عجیب بات ہے، یا لوگ اس کو اس طور سے دیکھتے ہیں کہ اب اتنی عمر گزر جانے کے بعد یہ بڑھاپے میں آ کر یا ادھیڑ عمر میں آ کر یہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ یورپین کلچر میں، اس معاشرے میں آپ دیکھیں تو وہاں اس چیز کو قطعی برا نہیں سمجھا جاتا، تو لہٰذا معاشرتی صورتحال کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ عمر کا بھی تقاضا ہے، کس عمر میں ایک شخص کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی۔ جوانی میں اگر کسی کی بیوی مر جاتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو اس کا حق ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے خاندانی صورتحال کیا ہے، اگر ایک شخص ہے، اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں، کوئی وسائل نہیں ہیں، تو پھر بھی اس کا حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف حالات ہر شخص کے ہو سکتے ہیں، اور وہ سب اس سچویشن کے مطابق ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپ لیتا ہے۔ تو بھی خدا کا کلام ہمیں اس حوالے سے یہ واشگاف الفاظ میں بتاتا ہے کہ متعلقہ شخص جس کی بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کلام میں ایک اور سچائی بھی ملتی ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور پیدائش کی کتاب سے ہم نے یہ سچائی سیکھی کہ آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ خدا انسان کے بارے میں جب سوچتا ہے، آدم کے بارے میں جب سوچتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق بیواؤں پر بھی ہے، رنڈووں پر بھی ہے، یا طلاق یافتہ لوگوں پر بھی ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی فریق جدا ہو جاتا ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، تو خدا تو کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی تنہا ہو، وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی یہ بات اس میں سپورٹ کرتی ہے، یہ مددگار ثابت ہوتی ہے سچائی کو سمجھنے میں۔ پھر اس کے بعد متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 12ویں آیت میں اگر ہم خدا کے کلام میں سے اپنے لیے رہنمائی لیں تو وہاں پر مسیح خداوند نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا، اور نمبر 3، اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ تو لہٰذا 3 قسم کے خوجوں کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، اور سب سے پہلے جس خوجے کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے، یعنی کہ ان کے اندر شادی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر یہ توفیق نہیں ہے، وہ میڈیکلی یا طبی اعتبار سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے خوجے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے خوجے جس کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے، جنہیں آدمیوں نے خوجہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو، یا آدمیوں نے انہیں اس بات کے لیے ابھارا، ایسے ماحول میں تربیت پائی اور انہوں نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے، یعنی کہ خداوند کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے مقدس اور وقف کر لیا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ساری زندگی اسی کنوار پن میں، خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو، وہ خداوند کے لیے اپنی زندگی بسر کرے گا
یا کرے گی۔ تو یہ خاص توفیق ہے جو خدا کسی کو بخشتا ہے کہ وہ بیاہ کے بغیر اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھ سکتا ہے، خدا کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ وفادار رہ سکتا ہے، وہ اپنا سارا وقت، وہ اپنی ساری خواہشات، اپنی لذتیں خداوند کے لیے دے سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کلی طور پر روح، جان اور بدن سمیت خداوند کے لیے وقف کرتا ہے۔ یہ وہ خواجہ ہے جس نے اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہت کے لیے خواجہ بنا رکھا ہے۔ جب ہم یہاں پر کرنتھس کے ایمانداروں کو پولس رسول جو خط لکھتے ہیں، یہاں پر جب ہم یہ سچائی پڑھتے ہیں تو یہاں پر پولس رسول ساتھ یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ بیاہ نہ کرے، بہتر ہے کہ وہ بیاہ نہ کریں، تو بھی گناہ کی آزمائش سے مست ہو جانے سے بہتر ہے کہ وہ بیاہ کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر خدا کی مرضی کے جانے ہوئے کوئی فریق شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ متعلقہ شخص ایماندار نہیں ہے، تو کیا وہ اسے طلاق دے دے؟ آیا اس نے خدا کی مرضی کو رد کر دیا ہے؟ کیا واقعی اسے طلاق دے دینی چاہیے اور دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی ہمیں کرنتھس کے خط میں یہ تعلیم ملتی ہے۔ آئیے ہم چند ایک آیات یہاں سے پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 7 باب کی 12 آیت سے پولس رسول یہاں پر ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، باقیوں سے میں یہ کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی شخص نے شادی کی ہے اور اس کی بیوی ایماندار نہیں ہے تو پولس رسول خدا کے کلام میں ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ اسے نہ چھوڑے۔ اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو، تو وہ اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ضروری نہیں ہے، خدا نے ہمیں میل ملاپ کی خدمت بخشی ہے۔ اگر متعلقہ شخص چھوڑنا نہیں چاہتا ہے تو پھر اس ایماندار شخص کو اپنے ساتھی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے کردار سے، اپنی گواہی سے، اپنی محبت سے، اپنی خدمت سے اسے مسیحی ایمان کی طرف راغب کرنا چاہیے، تاکہ وہ جانے مسیحی ایمان، مسیحی تعلیم ایسی ہے جس کے وسیلے سے وہ اس ایمان میں کھنچا چلا آئے اور یہ مسیحی ازدواج قائم رہ سکے اور مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اگر ایک بھائی ایماندار نہ ہو اور جو عورت ہے وہ ایماندار ہے تو وہ اسے نہ چھوڑے اگر وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر غیر ایماندار شوہر اور ایماندار بیوی ہے اور شوہر چھوڑ دینا چاہتا ہے، وہ غیر ایماندار ہے، تو پھر بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر غیر ایماندار شوہر ہو یا بیوی ہو اور وہ اس ایماندار کے ساتھ رہنا نہ چاہے تو اس ایماندار شوہر یا بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ لیکن ایماندار پر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بے ایمان شوہر یا بیوی کو نہ چھوڑے، بلکہ اپنے مسیحی کردار اور چال چلن سے وہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ مسیح کی تعلیم میل ملاپ کی تعلیم ہے، میل ملاپ کی خدمت سونپی گئی ہے۔ جیسے مسیح نے ہمارا ملاپ باپ سے کروایا، اسی طرح یہ ذمہ داری، یہ خدمت ہمیں سونپی گئی ہے۔ تیسرا سوال جو ہمارے سامنے ہے، اگر جنسی خواہش میں
یک طرفہ کمی ہو تو کیا کریں؟ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے اندر جنسی خواہش کی کمی ہے اور وہ شوہر کی طرف نہیں کھنچتی ہے، یا بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ شوہر میری طرف راغب نہیں ہوتا ہے اور مجھے وقت نہیں دیتا ہے، یہ جنسی کمزوری کا شکار ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس میں میرا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے سر فہرست ہمیں وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی طبی یا میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے، پھر کوئی جذباتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر پچھلے ہم نے سبق میں جنسی ریلیشن شپ کے تعلق سے سیکھتے ہوئے یہ بات کی تھی، ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی شخص جنسی طور پر کسی بھی شخص کی ہوس کا نشانہ بنا ہوتا ہے، اور وہ ان واقعات کو اس تجربے کی بنیاد پر اس ریلیشن میں آنا نہیں چاہتا ہے، یا اس میں وہ کہہ لیں لذت کو محسوس نہیں کرتا ہے، وہ تسکین محسوس نہیں کرتا ہے، اور وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہمیں ادویات لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا علاج معالجہ کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو پھر ہم کسی ماہر نفسیات سے صلاح کاری لے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے ہماری مدد ہو سکے۔ یہ تعلق چونکہ دو طرفہ تعلق ہے، تو اس تعلق کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات جس کا میں یہاں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ متی کی جلد 7ویں باب میں ہمیں ایک سنہری اصول ملتا ہے، اور وہ یہ ہے، بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ یہ تعلق دو طرفہ تعلق ہے، اور جب تک ہم اس تعلق کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنا آپ پیش نہیں کرتے ہیں، دوسرے کا دل نہیں جیتتے ہیں، تعلق بحال نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر آئی ہوئی رکاوٹ کو دور نہیں کرتے ہیں، اس پر ہم کام نہیں کرتے ہیں، تو کبھی ہم اس تعلق کو بحال نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے اس میں سب سے سر فہرست جو بات ہے وہ وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ نقص دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ریزن تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے۔ اگلا سوال جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا کلام مقدس کے مطابق خدا ایک مرد اور عورت کے درمیان یگانگت کا خواہاں ہے؟ اس پر ہم پہلے سبق میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں، اور جسے خدا نے جوڑا ہے اس سے آدمی جدا نہ کرے۔ یگانگت کا اظہار مطابقت، رابطہ کاری، سمجھداری، جنسی تعلق کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے، اور ہم ان سارے مضامین پر ایک ایک کر کے تفصیلی مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں جو رکاوٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہمارے کسی ایک دانت میں تکلیف ہو اور ہم دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، تو جو ڈینٹسٹ ہے یا دانتوں کا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے 31 دانت چھوڑ کر اس ایک دانت کا معائنہ کرے گا، اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو تلاش کرے گا، یا اسے دور کرے گا، یا اسے نکالے گا۔ بالکل اسی طرح یگانگت میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ہمیں باقی باتوں کو چھوڑ کر اس نقص کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کمزوری پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نقص کو دور کر کے تو ہم اس تعلق میں، اس یگانگت میں، اس مطابقت میں بحال ہو سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ مشاہدے میں بات، یہ تجربے میں آئی ہے کہ شادی میں بے ایمانی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو بے ایمانی کو، اس بات کو چھپایا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص ایماندار ہے یا نہیں، اور اسے بتانے میں رکاوٹ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پولس رسول 2 کرنتھیوں 4 باب کی
پہلی 4 آیات میں کچھ اس طرح سے ہمیں تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت میں، پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، ازدواجی رشتہ، اس کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے، حق پر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایک فریق بھی چھپاتا ہے، سچائی نہیں بیان کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو یہ ازدواجی خاندانی زندگی کی عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے، کبھی مضبوط نہیں رہ سکتی، اسے استحکام نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم مکاری کی چال نہیں چلتے ہیں، ہم نے ان تمام پوشیدہ باتوں کو جو شرم کی تھی ترک کر دیا ہے اور ریا رد کر دیا ہے، اور ہم حق بات ظاہر کر کے آدمیوں کے روبرو ان کے دل میں نیک نامی بٹھاتے ہیں۔ تو خاندانی یا ازدواجی زندگی کے اندر بھی دونوں فریقین کا ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے، شفاف ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ شفافیت پر ہی انحصار کرتا ہے، یہ سچائی پر ہی انحصار کرتا ہے، اور جب تک میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شفاف نہیں ہوں گے، دیانتدار نہیں ہوں گے، ان کے اندر اعتماد کا رشتہ نہیں ہوگا، تو یہ رشتہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم کوئی بات پوشیدہ رکھتے ہیں تو اسے عیاں کرنے کی ضرورت ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ مضبوط اور گہرا ہو سکے۔ چھٹا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ شادی شدہ زندگی میں جھگڑے کیوں واقع ہوتے ہیں اور کیا سبب ہے طلاق کا، اور کیا شادی شدہ زندگی میں ان چیزوں کا علاج ممکن ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق امریکہ میں 50% طلاقیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ان کی جو ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ پیسہ ہے، اور یہ ایک المیہ ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بادشاہ کے گھر میں موتی کا دکھ۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو اپنے ساتھ شریک سمجھے، اپنی پاکٹ میں، اپنے پیسے میں، اپنی ہر ایک چیز میں وہ اسے اپنا لائف پارٹنر سمجھے، اسے وہ درجہ وہ مقام دے۔ جب ہم یہ درجہ یہ مقام نہیں دیتے ہیں، اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو ان کی چیزیں مشترکہ نہیں ہوتی ہیں، ان کی جیب مشترکہ نہیں ہوتی ہے، تو وہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے کی وجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا وہ دونوں ایک ہی پروجیکٹ پر، ایک ہی دفتر میں، ایک ہی کاروبار میں، ایک ہی بزنس میں شریک ہیں، ان کا کام ایک ہی ہے، دن رات جو ہیں ان کی منازل ایک ہیں، ان کی ترجیحات ایک ہیں، ان کا کام ایک ہے، ان کی زندگی کی کشتی ایک ہے، ان کا سفر ایک ہے، ان کا آغاز ایک ہے، ان کا انجام ایک ہے۔ جب تک وہ سچائی کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وقت تک ان کے درمیان جھگڑوں کی وجہ بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو شریک سمجھے، اپنا شریک حیات اور زندگی کی ہر ایک چیز میں اسے اپنے ساتھ شامل کرے، تو ہم ان چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7واں اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں سب سے بڑا مسئلہ کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مسائل بیاہ اور شادی میں ہوتے ہیں، اور ان تمام مسائل میں جو ہمارے مشرقی کلچر ہیں اس میں فرق ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر زندگی اتنی سہل نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر بسر مشکل سے کرتے، تو
مسائل پیدا ہو جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، جیسے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا امریکہ میں وجہ پیسہ ہے، پیسے کی افراط ہے، تو اس وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آج اس پروگرام کے اختتام پر میں ایک خاص بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص، مثال دینا چاہتا ہوں، ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور اس نے خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے اور خدا سمندر کے دوسرے کنارے کھڑا ہے، تو انسان کتنا تیر سکتا ہے؟ ایک بڑے سے بڑا تیراک بھی شاید کچھ کلومیٹر تیرے اور اس کے بعد تھک جائے، تو وہ اپنی تیراکی کے باعث، اپنی محنت کے باعث وہ خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ازدواجی زندگی میں ایک خوشحال، باوقار، باعث برکت، مبارک اور جلالی ازدواجی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ خدا کا فضل اسی طرح سے ہے جیسے خدا نے اپنے بیٹے میں ہمارے ساتھ ملاپ کر لیا۔ ہم خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، مسیح ہمارا درمیانی بن گیا اور یہ فضل ہمیں مسیح میں ملا ہے۔ میں اور آپ بھی ازدواجی زندگی میں اپنی محنت اور اپنی کوشش سے، اپنے کاموں سے شاید ہم ایک ازدواجی زندگی، ایسی خوشحال ازدواجی زندگی بسر کرنے میں ناکام رہیں، لیکن خدا ہمیں فضل دیتا ہے جب ہم خدا سے فضل مانگتے ہیں اور ان تمام کمزوریوں پر ہم غالب آتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس سارے سیشن سے، سارے اسباق سے، ساری سیریز سے آپ نے برکت پائی ہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کے کلام سے سیکھ کر، تربیت پا کر، نصیحت پا کر ہم ایک اچھی، مثالی، باوقار، باعزت ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، اس سیریز میں آپ اب تک ہمارے ساتھ رہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے سچے اور وفادار شاگرد بنیں اور اس کی پیروی کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کو سراہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ نے خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اور اپنی زندگی اس کی پیروی کرنے اور خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ جب تک ہم دوبارہ نہیں ملتے، خداوند یسوع المسیح کی برکات آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، شادی کے لیے بائبل کا بہترین نمونہ مسیحی اور کلیسیا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، کیا شادی شدہ جوڑے میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو کیا خدا چاہتا ہے کہ وہ اکیلا یا تنہا زندگی گزارے؟ سوال نمبر 2، کیا خدا کی مرضی کے بغیر ایماندار سمجھ کر جیون ساتھی کا انتخاب کرنے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ غیر ایماندار تھا تو کیا طلاق لازمی ہے؟ سوال نمبر 3، جنسی خواہش و لذت میں یک طرفہ کمی ہو تو کیا کریں؟ سوال نمبر 4، کیا کلام کے مطابق خدا ایک مرد اور عورت کے درمیان یگانگت کا خواہاں ہے؟ سوال نمبر 5، ایک شادی شدہ جوڑے میں وہ کیا چیز رکاوٹ ہے جو بے ایمانی کو پوشیدہ رکھتی ہے اور پھر ایک وقت عیاں ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟